حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خدائے پاک کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں بھوک کی وجہ سے اپنا پیٹ زمین پر رکھتا اور بھوک کے سبب پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا۔ ایک دن میں اس راستے پر بیٹھ گیا جس سے لوگ باہر جاتے تھے۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میرا چہرہ دیکھ کر میری حالت سمجھ گئے۔ فرمایا، اے ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، میرے ساتھ آ جاؤ۔ میں پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب شہنشاہ بحر و بر، مدینے کے تاجور، ساقی حوض کوثر، حبیب داور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر پر جلوہ گر ہوئے تو اجازت لے کر میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا، یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ اہل خانہ نے عرض کی، فلاں صحابی یا صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہدیہ بھیجا ہے۔ فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، جا کر اہل صفا کو بلا لاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل صفا علیہم رضوان اسلام کے مہمان ہیں، نہ ان کو گھر بار کی رغبت ہے، نہ مال و دولت سے، اور نہ وہ کسی شخص کا سہارا لیتے ہیں۔ جب محبوب رب ذوالجلال عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس صدقہ کا مال آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مال ان اصحاب صفا علیہم رضوان کی طرف بھیج دیتے اور خود اس میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس بھیجتے، اس میں سے خود بھی استعمال کرتے اور ان کو بھی شریک فرماتے۔ مجھے یہ بات گراں سے گزری اور دل میں خیال آیا کہ اہل صفا علیہم رضوان کا اس دودھ سے کیا بنے گا؟ میں اس کا زیادہ مستحق تھا۔ اس دودھ سے چند گھونٹ پیتا اور کچھ قوت حاصل کرتا۔ جب اصحاب صفا علیہم رضوان آ جائیں گے تو سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ہی ارشاد فرمائیں گے کہ ان کو دودھ پیش کرو۔ اس صورت میں بہت مشکل ہے کہ دودھ کے چند گھونٹ مجھے میسر ہوں، لیکن اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر چارہ نہ تھا۔ میں اصحاب صفا علیہم رضوان کے پاس گیا اور ان کو بلایا۔ وہ آئے، انہوں نے شہنشاہ عرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی اور وہ گھر میں حاضر ہو کر بیٹھ گئے۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، پیالہ پکڑو اور ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے پیالہ پکڑا، میں وہ پیالہ ایک شخص کو دیتا، وہ سیر ہو کر دودھ پیتا اور پھر پیالہ مجھے لوٹا دیتا، حتیٰ کہ میں پلاتا پلاتا آقائے مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور تمام لوگ سیر ہو چکے تھے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیالہ لے کر اپنے دست اقدس پر رکھا، پھر میری طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، ابو ہریرہ، میں نے عرض کی، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سچ فرمایا۔ فرمایا، بیٹھو اور پیو۔ میں بیٹھ گیا اور دودھ پینے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیو۔ میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، پیو، حتیٰ کہ میں نے عرض کی، نہیں، قسم اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب مزید گنجائش نہیں۔ فرمایا، مجھے دکھاؤ۔ میں نے پیالہ پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، بسم اللہ پڑھی اور باقی دودھ نوش فرما لیا۔ الحمدللہ، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے کہ تمام یعنی 70 اہل صفا علیہم رضوان مل کر بھی دودھ کا ایک پیالہ پورا نہ پی سکے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس ایمان افروز واقعے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عرض گزار ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ تھا وہ کیسا جامی شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔